طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، فیضانہ مدینہ MBD چینل کے نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو کہ کیا گیا ہے مجھ سے۔ وہ سوال ہے ایک شاعر صاحب کے تعلق سے معلوم کیا تھا، ایک شاعر صاحب کا نام لے کر کے، حالانکہ میں نام ذکر نہیں کروں گا، کہ سوال ہے کہ ایک شاعر صاحب نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین صرف و صرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا جائز ہے، ان کو کہنا چاہیے، ان کے علاوہ اگر کسی کو کہا جائے، کسی کو بھی، تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین ہوگی۔ تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو امیر المؤمنین کے لقب سے نہیں پکارا جا سکتا؟ یہ سوال کیا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں کہ سب سے پہلا میں آپ کو بتا دوں کہ بلا شبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند و بالا اور بہت بلند ہے۔ آپ کی شان، آپ کی شان میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کی، ہم تک پہنچائی، اور وہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور ہمیں تسلیم ہے کہ حضرت مولا علی کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ سوال ہے کہ امیر المؤمنین کا لقب صرف حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا امیر المؤمنین، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر المؤمنین کہتے ہیں اور کہنا درست ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہنا درست ہے اور ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کو بھی امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی کہنا درست ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ امیر المؤمنین کا لقب کب ایجاد ہوا، اور اس کا لقب جو امیر المؤمنین کا، یہ سب سے پہلے کس کو دیا گیا؟ تو دوستو، سب سے پہلے جو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا، سب سے پہلا امیر المؤمنین جو کہا گیا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا تھا۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر کیے گئے تھے، آپ خلیفہ بنے تھے اور آپ خلافت کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں، تو اس وقت میں ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ رسول کہلاتے تھے، اور آپ اپنے خطوط میں خلیفہ رسول لکھتے تھے، میں کیا لکھوں؟ اپنے خطوط میں خلیفہ رسول تو ہوں نہیں جو خلیفہ رسول لکھوں، تو میں کیا لکھوں؟ تو آپ جو تھے خلیفہ رسول لکھتے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم لکھتے تھے، لیکن یہ طویل ہو جاتا تھا۔ ایک روز جب یہی گفتگو حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کر رہے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے پکاریں؟ سبحان اللہ! یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جب یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنے خطوط میں امیر المؤمنین لکھا کروں گا۔ تب سے یہ لقب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ لقب جو تھا یہ اس طرح سے ملا کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے گورنر کو خط لکھا، اور اس خط میں 2 تندرست اور دانا عقل مند لوگوں کو طلب کیا کہ میرے پاس بھیجو تاکہ وہ یہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خط کے جواب میں عراق کے گورنر نے
حضرت لبید بن ربیعہ عامری اور حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، اور وہ مدینہ منورہ آئے اور اپنی سواریوں کو بیٹھا کر مسجد میں داخل ہوئے، جہاں ان کا سامنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو کہ اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین سے ہمارے حاضر ہونے کی اجازت طلب کریں۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے ان کا صحیح نام تجویز کیا ہے، ہم مومنین ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یوں گویا ہوئے، یا امیر المؤمنین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا یہ نام تو تم کہاں سے لائے ہو، یہ تم کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا لبید بن ربیعہ اور عدی حاتم طائی آئے ہیں، انہوں نے اپنی سواری باہر بٹھائیں اور مسجد میں آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے درست نام تجویز کیا ہے، وہ امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے جو تھے مکتوبات میں بھی اپنے خطوط میں امیر المؤمنین نہیں لکھا کرتے تھے، بلکہ خلیفہ رسول لکھتے تھے، یعنی کہ حضرت سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ لکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں یہ چونکہ طویل تھا، اس کی وجہ سے پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطوط میں امیر المؤمنین لکھنا شروع کیا۔ اس طرح سے یہ امیر المؤمنین کا جو لقب ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے اور کہنا درست ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو، اور اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی